إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بلند و بالا ہے، ستودہ صفات ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبے کے لیے میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ یہ موضوع ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت کے مخصوص فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 30، اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ جم گئے، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم خوف مت کرو اور غمزدہ مت ہو اور جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اعمال صالحہ جن کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے گناتے جائیں گے، لیکن آپ یوں جان لیں کہ یہ جو اعمال آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، ان اعمال کے کرنے کے بعد اللہ کے مقرب ترین اور مخصوص فرشتے نازل ہوتے ہیں، جنہیں ہم بسا اوقات رحمت کے فرشتے بھی کہہ دیتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے، رحمت کے فرشتے۔ اصل میں یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی قریب ترین فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو اسی مقصد کے لیے نازل کرتا ہے۔ یہ جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت سے ان کی مغفرت کے لیے سفارش کرتے ہیں یا ان کی دعا کی قبولیت کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کے لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں، یہ اعمال کرنے والوں سے، ان مومنین سے یہ فرشتے دوستی کرتے ہیں اور مشکل جب مرحلے آتے ہیں تو یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ غم اور پریشانی جب لاحق ہوتی ہے تو یہ تسلی دیتے ہیں، رحمت اور سکینت سے ڈھانپ لیتے ہیں، محافظ بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت جب نازل کرتا ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دیں کہ یہ فرشتے اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ وہ انہیں بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو جامع الصغیر میں، صحیح الجامع الصغیر میں اس کو بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ جامع الصغیر کا جو اس کا نمبر ہے وہ 4677 ہے، 4677۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا دیتے تھے، افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارے کھانے کو کھائیں، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے نازل ہوں۔ اب یہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی آسان، کرنے میں انتہائی آسان، لیکن ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ مثال کے طور پر باوضو سونے والے پر، جو وضو کر کے جو بستر پر لیٹتا ہے اور سوتا ہے، اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا هذه الاجساد، ان جسموں کو پاک کرو، یعنی وضو کرو، پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوتا ہے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کے وقت کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، یقیناً یہ باوضو سویا تھا۔ یہ روایت ترغیب اور ترغیب کی ہے، کتاب النوافل میں حافظ منذری نے اس سند کو جید قرار دیا ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے صحیح الجامع الصغیر میں۔ اس کے علاوہ بھی اگر رات میں یہ شخص بیدار ہوتا ہے یا صبح بیدار ہوتا ہے، تب بھی یہ نازل ہونے والا فرشتہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات نائما بات فی شعارہ ملک، جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے تو اس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ جب بھی بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس فلاں بندے کو بخش دے، یہ حالت طہارت میں سویا تھا۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے، کتاب الطہارہ کی، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح کی حدیث اور بھی ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں باوضو سونے والا جب بھی رات میں بیدار ہو کر دعا کرتا ہے، باوضو ہو کر سویا، رات میں آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد اس نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعا کرنی شروع کر دی اللہ سے، یا اٹھ کر اس نے تہجد پڑھی اور دعا کی، تو جو بھی وہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ بستر پر لیٹے لیٹے دعا کرے اور چاہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے وقت دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور فرشتہ اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ اس کی دعا اے اللہ کو قبول فرما۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، کتاب الادب کی، 5043 اس کا نمبر ہے، 5043، اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح جو اہل ذکر کی مجلس ہوتی ہیں، وہ مجلسیں جہاں پر لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، دین کا تذکرہ کرنے والے ہوں، یا اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الدعوات میں اس کا ذکر کیا ہے، باب فضل ذکر اللہ میں، ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے، اور وہ اہل مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ طویل روایت ہے، اور اس کے آخر کا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، اس کو معاف کر دی۔ نمبر 3، قرآن پاک پڑھتے وقت سکینت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا پاس میں بندھا ہوا تھا، اس کے پاس میں ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا اور یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا، جب انہیں بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت روک دی اور دیکھنے لگے کیا ہوا، تو گھوڑا بھی بالکل رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت کرنی شروع کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر انہوں نے تلاوت روک دی اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا۔ سر اٹھا کے انہوں نے دیکھا تو آسمان پر قندیلوں جیسی روشن چیزیں نظر آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو اتر رہے تھے، اگر تم لگاتار انہیں پڑھتے رہتے تو تم ان کو دیکھ لیتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ چوتھی چیز، مسجد میں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں یعنی مسجد میں
بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے یا اس کا مذاکرہ کرتی ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، الا نزلت، تو پھر اللہ رب العزت ان پر سکینت کا نزول فرما دیتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت اللہ کی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے پاس کے فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہوں، اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہو، دین کی باتیں بیان کی جا رہی ہوں، کتنی بڑی فضیلت ان کی حاصل ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم میں سے بہت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک کو پڑھ بھی نہیں پاتی۔ اللہ کا یہ کلام ہے، اس میں سب کو سبقت کرنی چاہیے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس سے سیکھ لیجئے جس کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الوکالہ کی روایت ہے 2311، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا اویت الی فراشک، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے بستر پر جا تو پڑھ فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ، فإنک لا یزال علیک من اللہ حافظ، تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک فرشتہ نازل ہوگا تیری حفاظت کے لیے، ولا یقربک شیطان، اور کوئی شیطان تیرے قریب نہ آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ اسی طرح لیلۃ القدر، اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو عطا فرمائے، لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ استقامت، دین پر جم جانا، اور یاد رکھیں کہ دین پر جم جانا بسا اوقات آسان نہیں ہوتا۔ جب آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو نہ معلوم کتنے روڑے ہیں جو اٹکائے جاتے ہیں، کتنے لوگ آپ کے پیروں کو کھینچتے ہیں، کتنے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کتنے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ آپ کو دقیانوسی کہتے ہیں، کتنے لوگ آپ کو تنگ نظر کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں، جو ایسے ایسے جملے جو کلیجے کو چھلنی کر دینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ان باتوں کو سنتا ہے، وہ کڑوے کسیلے گھونٹ پی لیتا ہے، اپنے غضب کو برداشت کرتا ہے اور دین پر جمع رہتا ہے اللہ کے لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جو حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ہر پریشانی کے سامنے، دقتوں کے سامنے جم گئے، ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا، اس کی اطاعت پر قائم رہنا، اس کے علاوہ سب سے اعراض کرنا، اگر کسی سے تعلق جوڑے تو صرف اللہ کے لیے جوڑنا، اور دنیا سے بے رغبت ہونا، جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اسی کا نام ہے استقامت۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے وہ مخصوص فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ 8ویں چیز ہے تہجد پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ان لا یقوم من آخر لیل، اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا، فلیوتر اولہ، تو وہ اول وقت میں اس کو پڑھ لے، یعنی عشاء کے فوراً بعد اس کو ادا کر دے۔ ومن طمع، لیکن اگر کسی کو یہ امید ہے کہ وہ رات میں اٹھے گا، تہجد میں اٹھے گا، تو پھر فلیوتر آخر اللیل، تو پھر رات کے آخر حصے میں اس کو وتر پڑھنی چاہیے۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ، اس لیے کہ رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وذالک افضل، اور وتر کی نماز آخر حصے میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فجر اور عصر کی نماز
جو باجماعت ادا کرتے ہیں ان کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کو باری باری فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے جو تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی حیثیت ہے کہ فرشتے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں، ان اعمال کو لے کر اللہ کے پاس چڑھتے ہیں، پھر اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ بخاری کے اندر کتاب المواقیت میں ہے اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد میں۔ اسی طرح جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو اشراق کے پابند ہیں اور ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی صلاۃ الصبح، صبح اکثر صبح کی نماز پڑھو، یعنی فجر کی صبح کی نماز پڑھو، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو اور بلند ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے تو شیطان مردود اپنی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی دونوں سینگوں کے درمیان وہ آ جاتا ہے، اور لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگ میری پوجا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز سے رک جاؤ، فجر کی نماز پڑھ لو، پھر ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو اور بلند ہو جائے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور اس وقت کافر لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر جب آفتاب بلند ہو جائے تو نماز پڑھو، یہ ہے اشراق کی نماز، صلاۃ الضحیٰ، تم نماز پڑھو، یہ ہے اوابین کی نماز۔ تو نماز پڑھو کہ اس نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ نیزے کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی سورج ڈھل جائے، پھر نماز پڑھو، یہ ظہر کی نماز ہے، اس لیے کہ اس نماز میں فرشتے حاضر ہوں گے اور گواہی دیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور کتاب صلاۃ المسافرین باب اسلام عمرو بن عبسہ، بڑی طویل روایت ہے، اور میں درخواست کرتا ہوں ہر ایک سے کہ اس کو ضرور پڑھیے، بڑے فوائد ہیں اس حدیث کے اندر۔ یہ تو ہم نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے کہ جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے اور پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جمعے کے لیے اول وقت جو آتا ہے ان کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں آنے والوں کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی پیش کی ہو، دوسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب گائے کی قربانی کا ہے، تیسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب ایک دمبے کی قربانی کا ہے، پھر جیسے مرغی صدقہ کی، پھر جیسے کسی نے انڈا صدقہ کیا، پھر جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کتاب الجمعہ کی، اور امام مسلم کتاب صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الجمعہ میں۔ کسی کے لیے جب آپ غائبانہ، مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں آپ کے پیچھے، ادھر آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ دیکھیے روایت سنی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان شخص جب اپنے عدم موجود بھائی، یعنی وہ بھائی مسلمان بھائی جو موجود نہ ہو، اس کے غائبانے میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ مقرر، اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ کہتا ہے، آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما اور اس کو بھی وہی عطا فرما جو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الذکر والدعاء کی، حدیث کا نمبر ہے 2733۔ حضرت ابو دردہ رضی سیر اعلام النبلاء کی جلد 2 میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 360 ان کے دینی دوست تھے، اور وہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔
ان کی بیوی نے ان سے سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا افلا ارغب ان تدعو للملائکہ، کیا میں یہ پسند نہ کروں، میں اس میں رغبت نہ کروں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ اللہ اکبر! آپ اس زمین پر رہتے ہوئے فرشتوں کی ہمنشینی حاصل کر رہے ہیں، اس زمین پر رہتے ہوئے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اس زمین پر رہتے ہوئے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنا قریب ہے ہمارا وہ آقا، ہمارا وہ رب الملائکۃ والروح، کس قدر مہربان اور شفیق ہے کہ وہ ان فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے ہمارے تھوڑے تھوڑے عمل کے لیے۔ کیا مشکل ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر بیٹھ کر دعا کرے اپنے بھائی کے لیے کہ اے اللہ میرے فلاں بھائی کی پریشانیاں دور کر دے، وہ تو نہیں ہے یہاں پر، اور فرشتہ کہہ رہا ہے اے اللہ یہ دعا قبول فرما اور اس کی بھی پریشانیاں دور کر۔ فرشتوں کے دعائیں جس کو مل جائیں کیا کہیں، بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی آمین جس کو حاصل ہو جائے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا، اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له فی القریہ، یہ ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا کہ ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنی دینی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ متعین کر دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بستی میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا حل لگا علیہ بنعمت تربوها، کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جو اس کو چکتا کرنے بڑھانے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس بات اتنی ہے کہ میں اللہ کے لیے اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں کہ جس طرح تو نے اللہ کے لیے اس شخص سے محبت کی ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی ہے۔ اشراق اور ظہر کی نماز ادا کرنی تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ راہ خیر میں جو شخص خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے، روز آنا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر یہ کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے دعا کرتا ہے اللہ سے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، جتنا وہ خرچ کرے اے اللہ تو اس کو اور عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ روکنے والے یعنی اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والوں کے نصیب میں تباہی کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی۔ قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرنے والے، ایسے رشتہ دار جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہوں لیکن اللہ کے لیے آپ ان کے لیے اچھا کر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، یعنی ایک فرشتہ رہے گا تیری مدد کے لیے جب تک تیرا رویہ ایسا ہی رہے گا۔ اللہ اچھا، مریض کی جو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کا اس کے لیے نزول ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ما من مسلم یعود مسلما، جب کوئی مسلمان دن کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر رات کے کسی بھی وقت وہ عیادت کرے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ حضرات گرامی، یہ عمل کتنا چھوٹا، آج ہم لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ میں کتنا کھوئے ہوئے ہیں، ہمارا کون سا بھائی بیمار ہے، پریشان حال ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ کا فلاں مسلمان بھائی بیمار ہے اور آپ اس کی عیادت کے لیے چل پڑے تو آپ اکیلے نہیں چلتے، فرشتے آپ کے ہمراہ چلتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے چلتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ تو نے فکر کی اس بندے کی، اللہ تیری فکر کر رہا ہے۔ اللہ
عزیزان گرامی، یہ ہماری زندگی کے معمول میں اس کو شامل کر دیں۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حق ہے ہم تمام مسلمانوں پر، کس طرح انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، ان پر درود بھیجنا ہمارا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا درود اور سلام مجھ تک پہنچانے کے لیے کچھ فرشتے متعین کر دیے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور وہ فرشتے اس درود و سلام کو پہنچاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنا چھوٹا سا یہ عمل ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں، چلتے پھرتے وقت اس درود میں مشغول ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، کتنا عظیم کام ہے یہ، اور کتنا مختصر سا عمل اور کتنا بڑا اجر ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ودیعت فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، ایک چیز اور ہے، وہ ہے کہ جو دین کے علم کے حصول کے لیے جو بندہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ اور حضرت صفوان بن عسال دونوں کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من خارج خرج من بیتہ، کوئی بھی نکلنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، فی طلب العلم، علم کی تلاش میں، علم کے لیے، قرآن کی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، دین کی بات جاننے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، صحیح دین کو سمجھنے کے لیے، منہج سمجھنے کے لیے، عقیدہ سمجھنے کے لیے، توحید سمجھنے کے لیے، شرک سمجھنے کے لیے، سنتوں کو سمجھنے کے لیے جب شخص کوئی نکلتا ہے، الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها، تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، رضا بما یصنع، اس کے عمل سے خوش ہو کر جو وہ کرتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، کتاب السنہ کی، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے ایک فہرست پڑھ دیتا ہوں ان اعمال جو پیش کیے گئے۔ یہ فرشتے جن کے لیے نازل ہوتے ہیں، باوضو سونے والوں کے لیے، اہل ذکر کی مجلس پر قرآن پاک پڑھتے وقت، اور مجلس میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے پر، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے، لیلۃ القدر میں دین کے لیے جم جانے اور استقامت اختیار کرنے والے کے لیے، تہجد پڑھنے والے کے لیے، فجر اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرنے والے کے لیے، اشراق اور ظہر کی نماز ادا کرنے والے کے لیے، جمعہ کے لیے اول وقت آنے والے کے لیے، مسلم بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنے والے کے لیے، اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والے پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے، اور قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرنے والے پر، مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کے لیے، اور دین کے طالب علم کے لیے۔ اللہ رب العزت ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے۔ ان اعمال کی سب سے پہلے مجھے اور آپ حضرات کو اور تمام مومنین کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، اس خطبے کو قبول فرما، جو اعمال پیش کیے گئے ہیں یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین سے ہم سب کو جوڑ دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔